آپ کے گھر میں سوشل میڈیا پر آپ قرآن کو ایزی جو ہے اس میں ٹرانسلیشن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کہاں ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ ادھر سے سنا ادھر سے نکال۔ قرآن کو تو ہم نے جسٹ ایک کھلونا بنایا ہوا ہے، ایک گھر میں جو ہے ہم نے اس کو ایک حصول ثواب کے لیے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے، صرف برکات کے حصول کے لیے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن کو کیا ایک گائیڈ بک بنایا، ایک رہنمائی کی بک بنایا، قرآن کی ہم نے پیروی کی۔ پہلی تو بات ہے کہ قرآن کسی کو آتی نہیں، قرآن جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اس کی تفسیر ہمیں نہیں معلوم، اور پھر اللہ پاک کی ذات لوگوں کو انتباہ کا نہیں وکم من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے خدا کی بات کو نہ، انہوں نے رب کے فراوین کو اگنور کر دیا، بس پوچھ ڈال دیا۔ قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، اللہ پاک نے کیسے کر دیا۔ رات کو سوئے ہوئے بجلیاں کڑکتی ہیں، اور ان کی آنکھیں ان کے اجسام سے باہر آتا ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے پھر نہیں دیکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ میں دیکھتے ایک بابا جی کسی جھگی میں کسی خیمہ کے 60 سال سے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر موسیٰ اپنے فرشتہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس بستی کو تباہ و برباد کر، یہ میری نافرمان ہو چکی ہے۔ عرض کی کہ میرے مولا اس میں ایک وہ بھی بابا ہے تیرا بندہ جو کہ 60 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کی عبادت کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس کی عبادت تو جسٹ مائی سیلف، اپنی ذات کے لیے ہے، وہ تو صرف خود عبادت کرتا ہے۔ اس نے آج تک جو ہے کسی کو میری کتاب کی تعلیم نہیں، میرا پیغام نہیں پہنچایا، کسی کو ہے کسی کو اس نے ڈرایا تک نہیں۔ آج ہماری بھی عبادات یہ ہے، ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنا ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، صرف اپنی تقریر، اپنا جو ہے ہم عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یا ہم نے قرآن کو بھلی کری پوچھے رب کی تعلیم کو، رب کے پیغام کو ہم نے پہنچایا۔ جمعہ کی نماز پر آ رہے ہیں، ہم نے راستے میں کسی کو دعوت دی، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دیتے۔ ایک شوہر مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے، یا نماز کے لیے جب آتا ہے اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ میرے پیچھے تو بھی نماز پڑھنا۔ ہم اپنے اہل و عیال کو ساری آسائش مہیا کرتے ہیں، جو ہماری بیویاں، ہمارے بچے جو آرڈر کرتے ہیں ہم ہر چیز ان کو ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن کی تعلیم کی کو دی، اپنے گھر کو ہم نے مدرسہ بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن بے شمار ایسے بے شمار ایسے نمازی، بے شمار ایسے چپوں والے، اور بے شمار ایسے داستانوں والے حکم ہوگا میرے فرشتوں اٹھاؤ اور ان کو اٹھا کر جہنم کے جڑوں میں پھینکو، اس لیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ صرف خود ہی نمازی انہوں نے اپنے اہل و عیال کو آگ سے نہیں بچایا، جہنم سے نہیں بچایا۔ ہماری اس نماز کے کیا فائدہ؟
اس لیے دوست اگر یہی بات ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر صرف عبادت کرتے رہتے، صحابہ کرام بھی یہی کام کرتے رہتے۔ امام علی مقام امام حسین، آپ کا آخری پیغام کیا تھا؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ یزید کو جو آپ نے پیغام دیا کہ حسین کو جہاں سے جانے سے حسین جو ہے سرحدوں پر چلا گیا اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر ہم نے اسلام کی تبلیغ کرتے ہی اللہ پاک کی ذات یہی ہماری مقام من قریۃ اہلکناھا، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فجاءھا باسنا بیاتا، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل اور ہم قائلون یا دن کو وہ قیلولہ کر رہے تھے، ہماری بجلیاں کڑکی، زلزلے آئے، ہمارا عذاب آیا، ان کی آنکھ نہ کھلی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب رب کا عذاب آتا ہے تو پھر جو بیماری لگتی ہے اس کا پھر ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، وہ لا علاج ہو جاتے ہیں، پھر ہم پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن ہمیں تشخیص کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون سی بیماری ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رب کا عذاب،